شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں مسعودہ صف کا سلام پہنچے۔ آج کا میرا موضوع ایک جنت میں گھر کی آرزو۔ ایک صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک مجوسی کا گھر ہے، اس کے گھر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے جس کی ایک شاخ میری طرف آئی ہوئی ہے، اس سے کھجور کا پھل گرتا ہے تو میرے بچے اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ مجھے آپ ان سے اجازت لے دیجئے کہ وہ مجھے کھجور دے دیا کریں اور یا پھر درخت ہی مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجوسی کو بلایا اور کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو وہ کھجور کا درخت ہمیں ان کو دے دو، اور نہیں تو اس کا جو مال ان کی طرف پھل گرتا ہے وہ ان کو کھانے کی اجازت دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو یہ کھجور کا درخت پھل بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں جنت میں اس کے بدلے ایک گھر دوں پھر بھی نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں حضور پاک، میرے بچے اسے پسند کرتے ہیں اور میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک اور صحابی جو بہت امیر تھے اور ان کا بہت بڑا کھجور کا باغ تھا، تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سے سودا کریں، کیا میں اگر وہ کھجور کا درخت آپ کو لے کر دے دوں کیا مجھے بھی جنت میں گھر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم وہ پودا کھجور کا درخت لے لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں ایک محل ملے گا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور بھاگ کر گئے اور اس مجوسی سے کہا کہ تم اپنا کھجور کا درخت مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا جی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا تو میں تمہیں کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا قیمت تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو 600 کھجوروں کے درخت کا باغ ہے وہ مجھے دے دو تب میں یہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اپنی بات پہ قائم رہنا۔ انہوں نے کہا میں 600 درخت ملیں گے تو میں کیوں نہ دوں گا؟ تو انہوں نے کہا آؤ اور اپنا آ کے باغ سنبھال لو، یہ درخت ہمیں دے دو۔ آپ صحابی سیدھا گئے اور باہر کھڑے ہو کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے باغ کے آواز دی اپنے بچوں کو کہ آ جاؤ، اور ان کی بیوی بچے باہر آ گئے اور جتنی بھی کمائی تھی اس سے باغ سے جیب سے نکالی اور اس طرح گیٹ پہ رکھ دی۔ تو اس خاتون نے کہا، ان کی صحابی کی بیوی نے کہا کہ کیا سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا ہے۔ تو اس نے کچھ نہیں پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سودا کیا ہے تو پھر ہم گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو یہ کہہ کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خوشخبری دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، اب یہ میرے پیارے بھائی صحابی بھائی کا وہ درخت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ تم ایک محل کہتے تھے، تمہارے تو بہت سارے محل بنا دیے گئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد آپ کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دوسروں کو بھی بتایا کہ اس صحابی نے جس نے یہ پودا درخت خرید کر دیا تھا اس کے ان گنت 600 سے زیادہ محل ہیں جو جنت میں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک جنت کی آرزو، ایک سودا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صحابی نے، اور پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔